FATF میں اپوزیشن بے نقاب ہوئی ہے. اپوزیشن کا ایجنڈا پتہ لگا ہے کہ ان کو پاکستان سے دلچسپی نہیں، یہ اقتدار کے بھوکوں کا ٹولہ ہے، اور ان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ فضل الرحمان بھی ان پر اعتبار نہیں کرتا. یہ پہلی دفعہ اس ملک میں ہوا ہے کہ مذہبی جماعت کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے، مجھے تحریر دو. اور جو انہوں نے شرائط رکھی ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ نیب کو ختم کیا جائے، ان کا کوئی دوسرا مطالبہ نہیں ہے. میں اگر وہ باتیں بتاؤں گا جو میٹنگ میں انہوں نے کی ہیں نون کے لیڈروں نے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، شاید مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ میٹنگ کے اندر کی باتیں. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم سے ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے لگا لو لیکن نیب کو ختم کرو. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن جو ہے پھر ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی کوشش کر رہی ہے، اس حوالے سے کوئی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں گے تھوڑا سا ٹیلر چلائیں گے، وہ بھی آگے سفر ربیع الاول کا شروع ہو جائے گا. میں نے پہلے کہا تھا کہ محرم آ جائے گا، ان کی APC نہیں ہوگی. ابھی APC بڑی دور ہے، اور APC کے دور ہونے کے بعد لوگ ان کے لیے نہیں نکلیں گے، لوگ ان کے لیے نہیں نکلیں گے. اگر مولانا فضل الرحمان درس نظامی اور قرأت کے اور حفظ کے بچوں کو بعد لے کر آئے گا تو میں سمجھوں گا کہ یہ بھی دین کی کوئی خدمت نہیں ہوگی. حکومت نے باقاعدہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور اگر لائے جائیں گے تو کس طرح لائے جائیں گے؟ دیکھیں، میں کیبنٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ انہیں لایا جائے. ہمارے ابھی تک برٹش کے ساتھ کوئی ایسے قیدیوں کی واپسی کا ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے. ابھی تک ہمیں قانونی وہ برتری حاصل نہیں ہے، لیکن عمران خان کی کوشش ہے کہ اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. جس کام پہ وہ اڑ جاتا ہے اس کو پورا کر کے رہتا ہے. آتا کہ نہیں آتا، میرے خیال میں نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئیں گے؟ اسے پتہ ہے کہ دیکھیں 1 ستمبر جو ہے وہ بڑی اہم ہے. 1 ستمبر کو ان کے کیسز لگ رہے ہیں، ان کیسز میں ان کا فیصلہ ہونا ہے کہ ان کی معافی ہونی ہے یا انہوں نے جیل جانا ہے. نواز شریف 1 ستمبر تک تو سارے معاملات کو، کیسوں کو دیکھ کے آئے گا. جی شیخ صاحب جو کل ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف اور فضل الرحمان کی ملاقات ناکام تھی، اور جو مجھے وہاں اپنے دوستوں نے وہاں جو موجود تھے انہوں نے بتایا کہ فضل الرحمان کے بڑے ہی چبھے ہوئے سوال تھے، بڑے ہی چبھے ہوئے اس نے اعتراضات کیے ہیں، اور بڑے ہی عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور وہ تحریر لیے بغیر اب ان کے ساتھ نہیں جائے گا. شیخ صاحب یہ بتائیے گا، دیکھیں شہباز شریف کا اور حمزہ کا کیس بہت سیریس ہے، دونوں اندر جا سکتے ہیں. شیخ صاحب کرنے والے واقعی واجب القتل ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میں کسی کے بارے میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں، آپ ان سے پوچھ لیں. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، تو مریم نواز کو اور نواز شریف کو کس نے NRO دیا تھا جس طرح پہ وہ باہر گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ان کو کوئی تصویر آتی ہے تو ساتھ ہی جو نیب جو متحرک ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. نیب کسی کی درخواست پہ بھی کسی کے خلاف انکوائری کر سکتی ہے جب تک ریفرنس داخل نہ ہو کسی کے خلاف. اس لیے میں کہہ رہا ہوں بزدار کہیں نہیں جا رہا، تحقیقات ہو رہی ہیں، تفتیش ہو رہی ہے، لیکن اس میں ہے جی NRO جس نے بھی دیا تھا، جن کو سمجھ ہے ان کو پتہ ہے کس نے دیا تھا، لیکن عمران خان کو دکھ بڑھا کہ وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئے. کل آپ کی نواف المالکی سے ملاقات ہوئی ہے سعودی سفیر سے، اس میں کوئی اہم بات سر؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی ایمبیسڈر نے کہا کہ پاکستان ہمیں دل اور جان سے عزیز ہے، جو غلط فہمیاں تھوڑی بہت تھی وہ ختم ہو گئی ہیں، ہم اسی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے پہلے کھڑے ہیں. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی کی اس وقت صورتحال اگر دیکھیں بنسبت پنجاب کو دیکھیں، کراچی وہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا زیادہ بارش. دیکھیں کراچی میں جو کچھ میڈیا دکھا رہا ہے، خون کے آنسو رو رہے ہیں لوگ، پنجاب میں رو رہے ہیں کہ یہ حکومت ہے. ہم نے دیکھیں ہم سے زیادہ خطرناک یہ گجر نالہ نہیں ہے، نالہ لئی ہے جس میں مری کا بھی پانی آتا ہے، سارے باراکو کا پانی آتا ہے، سارے اسلام آباد کا پانی آتا ہے. لیکن ہم نے 2 مہینے سے منصوبہ بندی کی اور سارے شاور استعمال کیے
اور ہم راولپنڈی کی انتظامیہ، واسا، بیریا ٹاؤن سب کے شاور ہم نے استعمال کیے، ہم سب کے مشکور ہیں۔ شیخ صاحب آخری سوال یہ کہ آپ نالا لیک کی تعمیر کے لیے جا رہے ہیں، لیکن نالا لیک کی تعمیر کے ساتھ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا جو منصوبہ ہے کیا اس کو بھی آگے لے کے دیکھیں ہم سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کی طرف نہیں جا رہے، وہ اس کا حصہ رہے گا، لیکن ابھی ہم نالا لیک کی دونوں طرف سڑکیں بنانے جا رہے ہیں تاکہ دونوں طرف بسنے والے غریب اپنے پلازے بنائیں، ان کو حق دیں گے کہ وہ 8 منزلہ عمارتیں بنا سکتے ہیں۔ یہ ہم نے طے کر دیا ہے کہ سروس لائن کے ساتھ جو بھی غریب کا گھر ہے، خواہ وہ گنج منڈی ہے، خواہ وہ ہزارہ کالونی ہے، خواہ وہ رتا ہے، خواہ وہ گوال منڈی ہے، 8 منزلہ پلازے بنانے کی ان کو اجازت دے دیں۔